اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک العظم پیغمبر تھے اور ان کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ ناظرین کرام، ان کی سلطنت بنی اسرائیل کا عروج تھا، اور اس عروج میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری جیسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر حکومت کرتے تھے، پرندوں پر حکومت کرتے تھے، ان کی زبانیں جانتے تھے۔ یہ ان کی حکومت کا سنہری دور تھا۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل دو حکومتوں میں بٹ گئے، ایک کا نام اسرائیل تھا اور دوسری کا نام یہودیہ تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب تھا، لیکن اسی دور میں موجودہ لبنان کے علاقے کی ایک شہزادی جس کا نام عزابیل تھا، اس کے حسن کا بہت چرچا تھا، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ وہ ایک ایسا عطر استعمال کرتی تھی، ایسی خوشبو استعمال کرتی تھی کہ جب وہ خوشبو لگا کر بیٹھتی تو مرد اس کے گرد گھومتے، چکر لگاتے اور اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کر لیتے تھے۔ اسی طرح وہ آوارہ بھی تھی۔ اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی شہرت سے متاثر ہو کر اسرائیل کا بادشاہ جو اخیب تھا، اس نے ایزابیل سے شادی کر لی اور اسے اسرائیل میں لے آیا۔ اسرائیل میں آنے کے بعد ایزابیل نے، جو کہ بت پرست تھی اور بال بت کی پوجا کرتی تھی، اس نے بادشاہ کو متاثر کر کے ایک بہت بڑا بت خدا بنایا جس میں وہ عبادت کے لیے جایا کرتی تھی۔ مشہور روایت ہے کہ بادشاہ کا دین جو ہوتا ہے وہ پرویل کرتا ہے، وہ پھیلتا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بادشاہ اور ہماری ملکہ بتوں کی پوجا کرتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی بتوں کی پوجا کی طرف مائل ہو گئے۔ بنی اسرائیل جو کہ اسلام کا دور تھا، اچھی حکومت تھی، خوشحال لوگ تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ جب بت پرستی کی طرف مائل ہوئے تو ارمیا نبی، جنہیں بعض لوگ نبی کہتے ہیں اور بعض ولی بھی کہتے ہیں، انہوں نے ملکہ عزابیل اور بادشاہ اخیب کو ایک دن، جب کہ وہ بال بت کی عبادت میں مصروف تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بادشاہ تو چپ رہ گیا، لیکن ملکہ عزابیل غصے میں آ گئی، بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے سپاہی سے بھالا لے کر، خنجر لے کر یرمیا کے سینے میں گھونپ دیا، جس سے وہ زمین پر گر پڑے۔ تو انہوں نے عزابیل کو بد دعا دی اور کہا کہ تجھ پر ایک ایسا وقت آئے گا جب کتے تیرے خون کو چوسیں گے، تیرے خون کو کھائیں گے۔ وقت گزرتا رہا، لوگ بتوں کی پوجا میں محو رہے اور بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ اسی دور میں جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب الیاس علیہ السلام نے آ کر اسلام کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، تو عزابیل نے وہ اپنا پرانا ہتھیار، جو کہ وہ خوشبو لگا کر بیٹھتی تھی تو لوگ اسے گرد گھوم کر اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کرنے لگتے، وہ بھی الیاس علیہ السلام پر آزما لیا۔ اس نے ایک دن خوشبو لگائی، نیم برنا انداز میں حضرت الیاس کے پاس جا کر بیٹھی اور ان سے باتیں کرنے لگی، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے لہٰذا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے اس سے متاثر نہ ہوئے۔ جب عزابیل نے یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ ان سے ناراض ہو گئی اور بادشاہ سے مل کر ان کی مخالفت شروع کر دی، جس سے تنگ آ کر حضرت الیاس یہودا کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت الیاس یہودا کی طرف گئے تو اسرائیل میں بارش ختم ہو گئی، اوس ختم ہو گئی، قحط پڑ گیا، جس پر تنگ آ کر بادشاہ اخیب نے
پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے۔ آپ بھی اپنے معبودوں کی قربانی دیجیے اور میں بھی اپنے رب کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کے نام پر اسی کے رب کو پکارا جائے گا اور اسی سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔ لہٰذا یہ تجویز مان لی گئی اور بادشاہ اخیب، ملکہ اور ان کے پیروکاروں نے بھی قربانی کی، مینڈا ذبح کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی مینڈا ذبح کیا اور قربانی کو رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی تو آسمانی آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری قربانی نامقبول ہوئی۔ تو اس طرح سے ان کی جو ہے عوام کے سامنے ان کی قدر گھٹی کہ وہ ان کا دین سچا نہیں ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا دین جو ہے وہ سچا ہے۔ اس بات سے بھی ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بہت پریشان تھے، تو انہوں نے پھر دوبارہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی تو اس طرح سے ایزابیل نے کہہ کر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی شہید کرا دیا گیا۔ یہ اس ملکہ کی کہانی تھی جو حضرت یرمیہ نبی نے پیش گوئی کی تھی کہ تیرے گوشت جو ہے وہ کتے کھائیں گے۔ لہذا جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے ملکہ اور بادشاہ کے خلاف جو احتجاج شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے محل کو آگ لگا دی۔ بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل چپکے سے ایک غار میں چلے گئے جہاں ان پر ایسی بیماری آ گئی جس سے ان کی آنتیں باہر نکل گئیں اور کتوں نے ان کا گوشت کھایا۔ اس طرح سے یرمیہ نبی کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ناظرین، ملکہ ایزابیل اور حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ جو کہانی ہے اس میں بہت سے نکات پوشیدہ ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان پوشیدہ نکات کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے اور ہم صحیح دین پر قائم رہ سکیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔